اب آپ دیکھیے، مجھے اس سے خیال آ گیا کہ حاجی گلزار احمد صاحب بیٹھے ہیں، ان کو لالا آف پیرس کہتے ہیں. یہ 6 افراد کا وفد لے کر میرے ساتھ مغرب گئے تھے. مراکش گئے، کاسا بلانکا گئے، رباط گئے، فاس گئے. تو میں تھا 7واں آدمی، 6 افراد یہ ساتھ لے کر گئے تھے. لاکھوں روپے، ہزارہ یورو خرچ کیے انہوں نے، اور سینکڑوں ہزاروں کتب میں نے خریدنی تھی، دینی کتب لینی تھی میں نے. یہ میرا خیال ہے جنرل حمید اللہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ. اللہ اکبر، یہ داؤد مشہدی کے بائیں طرف یہ بھی پیرس کے جنرل حمید اللہ بیٹھے ہیں. اب آپ نے اس اجتماع میں، کارکنان کے اجتماع میں، تو ادھر جرنیل بھی بٹھا رکھے ہیں، بندہ کیا بات کرے. تو وہ گئے تھے اور انہوں نے بغیر کسی جگہ کوئی تشہیر کیے، کوئی تنظیم کا کوئی پیسہ نہیں لیا، اپنی جیب سے آپ لوگوں کے لیے جو علم آپ تک پہنچنا ہے، امت تک پہنچنا ہے، لاکھوں لکھوکھا روپے خرچ کر کے ہزارہ یورو میں وہ کتابیں خریدوائیں اور کاسا بلانکا سے مجھے یہاں کینیڈا پہنچوائی ہیں. اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ گئے تھے، اب آپ دعا کریں سارے، اچانک چونکہ بات کر رہا ہوں تو میں نام سارے صحیح لے سکوں، چونکہ لکھے ہوئے ہیں نہیں، اچانک بات ذہن میں آ گئی. آپ سارے کارکنان دعا کریں تاکہ پیرس کے سب لوگوں کے نام مجھے یاد آ جائیں. ایک حاجی گلزار احمد صاحب تھے، ایک ان کے ساتھ چودھری نعیم صاحب تھے، ایک ان کے ساتھ حاجی الطاف صاحب تھے. اچھا، اس کے بعد ایک ان کے ساتھ چودھری ظفر صاحب تھے، ایک ان کے ساتھ وہ الاخوان الاعوان تھے 5، اور ایک ان کے ساتھ گئے ہوئے حاجی گلزار صاحب، حاجی الطاف، چودھری نعیم، حاجی ظفر، الاخوان الاعوان، اور چھٹے تھے 50-50 شیخ 50-50. دیکھ لیں، اب بغیر کسی اندرونی اور بیرونی مدد کے میں نے 6 کے 6 نام بیان کر دیے. کوئی مدد اور کمک نہیں پہنچی مجھے. حالانکہ یہ ناظم اعلیٰ صاحب کا سسرال ہے وہ پیرس. ان کو چاہیے تھا کہ چٹ لکھ کے بھیج دیتے، یا کوئی لکھ کے ایسی چٹ میرے سامنے کھڑی کر دیتے، میری لاج رکھتے کہ میں نام بھول نہ جاؤں. بھائی انہوں نے صرف اپنے سسرال کا ہی خیال رکھا، بقایا کسی پیرس کا خیال نہیں. اور زاہد فیاض کا بھی سسرال پیکا ہے، میکا ہے زاہد فیاض کا. حاجی یعقوب ہیں، ان کو حاجی یعقوب 50-50 کہتے ہیں، یعقوب 50-50. تو یہ 6 آدمی گئے تھے الحمدللہ. دیکھیں تو یہ اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، مشن کے لیے خاموش ورکرز کے طور پہ انہوں نے خرچ کیا، اور وہ کتابیں یہاں پہنچی. اور ان کتابوں کی 10 الماریاں خریدی، وہ بھی انہوں نے انہی کے پیسوں سے خرید کے یہاں لگی میری لائبریری میں. آپ اندازہ کر لیں. اور ڈر تھا کہ $1000 یا $1000-1500 کہیں کسٹم نہ لگ جائے، چونکہ 700 kg کتابوں کا وزن تھا، 705 kg. تو 64-65 kg تو میں ساتھ لے آیا تھا لندن سے آتے ہوئے فلائٹ پر، اور 650 kg پیچھے سے آئیں. تو اللہ پاک نے مدد کر دی کہ کسٹم نہیں لگا، ایک پائی بھی نہیں لگا. اللہ بھلا کرے کینیڈا کی کسٹم اتھارٹیز کا. میں گیا تو انہوں نے ایک پائی کا کسٹم نہیں لیا، ساری فری ریلیز کر دی. تو برکت ہو گئی. ہیں جی، مقصد بات کا یہ ہے. پھر اس کے بعد ابو ظبی اور دبئی والوں نے بھیجی ہیں. وہ امجد نقشبندی صاحب ہیں، اور شیخ فل پاور ہیں امام الجنات امجد نقشبندی. کل ان کی کتابیں پرسوں آئی ہیں 80 kg، جو وہاں سے نہیں ملی تھی وہ دبئی ابو ظبی سے بھیجی ہیں. اور پھر جو رفیق ہے ہمارا منہاج القرآن کا ریاض میں، شفیق، اس نے بھیجی ہیں کوئی 1 من سے زیادہ وزن کی، کل شام کو وہ پہنچی ہیں. اب یہ فخر و زمان بھی میرا خیال ہے بیٹھے ہیں دبئی والے، ایسے لگ رہا ہے مجھے، ہیں ماشاء اللہ. اور کویت والے حافظ شبیر احمد صاحب ہیں، وہ کویت میں ہوتے ہیں. وہ بھی کئی بار مجھے انہوں نے قطر سے خرید کر، مصر سے خرید کر، وہ لاکھوں روپے کی کتابیں مصر اور قطر سے بھجوائی ہیں. حافظ شبیر احمد صاحب، امیر تحریک منہاج القرآن کویت کے. خاموشی سے یہ لوگ ہیں. جن جن کتابوں کی ضرورت پڑتی ہے میں ان کو اطلاع کرتا ہوں، وہ وہاں سے خرید کے کارگو کر کے بھیجتے رہتے ہیں. یہاں لائبریری بنتی ہے، میں رات دن مطالعہ کرتا ہوں.
اور وہ پھر وہ جو ہے پوری امت کو اور آپ کو وہ پہنچتا ہے سارا. تو اس کے پیچھے دیکھیے خفیہ کارکن ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے محنت کرتے ہیں. یہ جو للہیت ہے ایک لگن کے ساتھ. مگر میں نے بھی ان کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے مشن کے ساتھ اچھا کیا, میں نے بھی ان کے ساتھ بہت اچھا کیا تھا. ہاں, میں اپنی کارکردگی بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ان کی تو سن لی نا آپ نے, انہوں نے تو اتنا مشن کے لیے قربانی دی اور کتابیں بھجوائیں. تو جو میں نے ان کے ساتھ اچھائی کی وہ بھی سنیں, ان پر احسان کیا. صبح ان کو ہوٹل سے لے کے نکلتا تھا بھوکا پیاسا, ناشتے کا ٹائم نہیں بچتا تھا. رات کو 11 بجے ان کو ایک وقت کا کھانا ملتا تھا. 24 گھنٹے میں بھوکے رکھتا تھا ان کو ماشاءاللہ. میں کہتا تھا جو 9:30 رہو گے تو ایویں ہی رجو گے. ان کو روز کہتا تھا اگر 9:30 رہو گے تو ایویں ہی رجو گے. یہ غریب, میں سارا دن کتابوں کی دکانوں میں کھڑا ہوتا تھا, کتابیں نکالتا تھا. یہ ایک ایک دو آدمی جا کے کافی کے چھوٹے چھوٹے کپ لے کے سارا دن کافی پی پی کے گزارا کرتے تھے. حاجی گلزار صاحب کہتے تھے میں شوگر دا مریض ہوں, میں نے کچھ لے آ دے ہو. تو کافی کوفی بسکٹ جیب میں رکھتے تھے. رات کو ایک بار کھانا ملتا تھا ان کو 24 گھنٹے میں. تو یہ اچھائی میں نے کی ان کے ساتھ. واپس آئے تو سب میرا خیال ہے 5-5 kg 10-10 kg وزن کم کر کے آئے ہوں گے. اور کئی ایسے لوگ بھی ہیں یہاں, انہوں نے بڑی ڈائٹنگ کی اور 2 مہینے کی ڈائٹنگ کے بعد 5 گرام وزن کم ہو گیا ان کا. 5 گرام. حاجی سلیم صاحب سمجھ آئی بات کی, اور مشرف شاہ صاحب ماشاءاللہ. تو الحمدللہ. تو یہ اچھا وقت انہوں نے میرے ساتھ گزارا. معلوم نہیں جو فاقہ ملا ان کو اس کے بعد کبھی سفر میرے ساتھ کرے یا نہ کرے, یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. جب اگلا وقت آئے گا تو پتا چلے گا. جو فاقہ ملا ان کو, مگر اس فاقے میں نور ہے. میں بھی تو ان کے ساتھ ایسے ہی گزارتا تھا نا صبح سے رات تک. تو اللہ تعالیٰ ان کو برکت دے. یہ جب آپ کریں, اس کو ایڈٹ کریں اور کیسٹس ہر طرف چلائیں, تو یہ جو ہمارے مرکز کے ڈنڈی باز لوگ ہیں نا, یہ شفیق الرحمان اور یہ سارے جو کاٹتے ہیں, یہ خبردار, یہ پیرس والوں کا پورا قصہ کاٹنے کی اجازت نہیں ہے. دبئی والے, حافظ شبیر صاحب, ریاض والے, جن کی خدمات ہیں انہیں پورے کارکنان تک, پوری دنیا تک پہنچنا چاہیے. لوگوں کو پتا چلے کہ یہاں سید مشرف شاہ صاحب کے طریقے پہ چلنے والے ایسے ایسے مخلصین جانثار پیدا ہو گئے ہیں. دنیا کو پتا چلے, یہ برقرار رہے اس میں. ایسا نہ ہو کہ بعد میں مرکز ڈنڈی مارے اور جب یہ کیسٹیں پہنچے تو ان کے نام ہی غائب ہو چکے ہوں.